کے حالات کے بیچ میں مت پڑو، وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ ان کے حالات کے بیچ میں تم لوگ ان کو مورد عتاب یا مورد الزام میں نہ ٹھہرانا، ان کے اوپر کوئی اعتراض کی زبان نہیں کھولنا، اور اس قسم کے حالات میں بہت بچ کر نکل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش کر دیا، سب خاموش۔ چند دن گزرے، قافلہ واپس، سارے حالات جنگ کے سامنے آئے۔ آپ ذمہ دار ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن وہاں نہاون میں جب ابتدا میں تو کچھ فتح یابی ہو رہی تھی، پھر کہ شکست کے کچھ آثار ہو گئے، مسلمان کچھ مال غنیمت کی طرف چلنے لگے، اور عام طور پر صورتحال کا اندازے دیکھ کر مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ آپ دشمن ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا، یہ سوچ کر ہم لوگ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہونے والے تھے اور اس طرف رخ کر رہے تھے، لیکن دشمن ابھی پورے طور سے بھاگا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مل جل کر ایک اور نئی سازش کھیلی، اور انہوں نے سوچا کہ نئے سرے سے ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، چنانچہ پہاڑ کے اس جانب سے اور دوسری طرف سے وہ حملہ بول کر سارے مسلمانوں کو پستہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ایسی صورت حال میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ میرے بھائی کیسے اچھی بات ہے وہاں۔ اچھا اس آواز ہدایت کی روشنی میں یہ مغلوب ہونے والے مسلمان پھر غلبہ پانے لگے، اور حضرت جی پہاڑ کے پاس جس انداز پر ہدایت کی رہنمائی ہو رہی تھی، ہدایت والی بات، اسی روشنی میں پھر کی ترکیبیں میں تھوڑی سی تبدیلی عمل میں لا کر دشمن کے اوپر یلغار کر کے پھر ان کو پسپا کر کے مغلوب کر کے بھگا دیا گیا، اور دشمن اس کے بعد مغلوب ہو گئے۔ اس واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 کرامتیں ہیں۔ ایک کرامت یہ ہے کہ حضرت آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ مسجد نبوی پہ منبر پر مدینے میں، اور فوج کہاں ہے؟ مقام نہاون میں ملک عراق کے اس طرف، جی فاصلہ ہے سینکڑوں میل کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت یہ تھی کہ سارے جہاز، سارے پہاڑ، سارے راستے، سارے حجاب آپ کے حق میں ہٹا دیے گئے، اور اس صورتحال کو دکھایا گیا جو بوقت جنگ حضرت ساریہ لڑ رہے تھے۔ اس کو نظر آنا سینکڑوں میل سے، عام طور پر نظر نہ آنے والی چیز کا سینکڑوں میل سے کسی چیز کا واضح طور پر، کھلے طور پر نظر آنا، یہ حضرت عمر کی کرامت نظر ہے۔ اس کو آپ کی نظر کی کرامت کہتے ہیں۔ نظر حالانکہ وہاں تک دیکھیں تو اپنی دیوار فاصل بن جاتی ہے، دروازہ بند کر دیا گیا تو وہ فاصل بن جاتا ہے، کوئی پہاڑ سامنے آیا تو وہ فاصل بن جاتا ہے، جی کوئی پردہ سامنے آیا تو وہ فاصل بن جاتا ہے، مگر سارے پردوں کو چیر پھاڑ کر نظر فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ کرامت پہلی کرامت۔ دوسری کرامت جو حضرت عمر کی زبان مبارک سے ظاہر ہوئی کہ جس طریقے سے نظر وہاں تک پہنچی، اسی طریقے سے کلام وہاں تک پہنچا۔ نظر پہنچنا الگ چیز ہے اور بات پہنچنا الگ چیز ہے۔ اس کو بولتے ہیں کرامت دوم۔ جیسے نظر پہنچی ویسے بات پہنچی۔ اچھا، تیسری کرامت کیا تھی؟ تیسری کرامت یہ تھی کہ کسی ایک آدھ کو ایک بات سنائی دی ہو، ایسا نہیں، بلکہ ایک دو نہیں، 20 لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ آواز امیر المومنین کی، میں بھی سنا، میں بھی سنا، میں بھی سنا، میں بھی سنا۔ بہت سارے لوگوں کا اس آواز کو سننا، یہ بھی ایک کرامت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چوتھی کرامت کیا ہے؟ اسی جملے کی روشنی میں فوج کی حیثیت ترکیبی کو بدلنا اور دشمن کے اوپر پھر دوسری مرتبہ اللہ بول کر ان کو مغلوب کرنا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا فتح یاب ہونا، گویا اس دن کی فتح کے لیے فتح کی جو شکل بنی وہ اسی ہدایت کی روشنی میں جو آپ نے مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے رہ کر فرمائی دی ہے۔ یہ چوتھی کرامت ہے۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟
لیکن میرے دوستو وہ اصولی بات فراموش نہیں کرنا جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں. جب کرامتیں کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، کشف کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور ایسی جامع صورتحال ہوتی ہے. ایک طرف یہ صورتحال، اب ایک بات کا دوسرا رونے سمجھو تاکہ اہل سنت والجماعت کا وہ معتدل مسئلہ کھل کر سامنے آ جائے جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں جامعیت کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کرامتیں اتنی صادر ہوئی اور ایک ہی وقت میں اتنی کرامات صادر ہوئی، میرے دوست جب جس دن ان کی شہادت کا دن تھا، جس وقت مسلمان صفیں باندھ رہے تھے اور آپ مسجد میں امامت کے مسلح پر ٹھہرے ہوئے تھے اور دشمن آپ کے پیچھے ہی سب 2 صف 3 صف کے آس پاس میں کھڑا ہوا ہے اور خنجر چھپایا ہوا ہے اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں، شروع کر چکے ہیں، ایسی صورت میں دشمن حملہ کر کے خنجر نکال کر آپ کے اوپر حملہ کر چکا اور اس نے ضرب کاری لگائی اور اسی بنیاد پر آپ کی شہادت عمل میں آئی. وہ حضرت عمر جن کی نظر وہاں پر مقام نہاون تک پہنچی تھی، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہاں مسجد میں 2-3 صفوں کے درمیان میں دشمن خندق چھپائے بیٹھا ہے. اس بات اگر اختیاری ہوتی ساری چیزیں تو ایسا ہوتا تھا. کشف اگر اختیاری ہوتا حضرت کا، کرامت اگر اختیاری ہوتی، سیدھا اس کا کان پکڑ کے یا دوسرے اس کا کان پکڑ کے باہر کر دیتے کہ کدھر چلو یہاں سے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک جب مناسب سمجھتے ہیں، جیسا مناسب سمجھتے ہیں، جس قدر مناسب سمجھتے ہیں، اتنی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے. مگر آپ اہل سنت کے عقیدے کو یاد رکھنا، معجزات الانبیاء حق، انبیاء کے معجزات حق ہے. اسی طریقے سے فرمایا عقید الطحاوی میں موجود ہے، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں بھی حق ہیں، اولیاء کی کرامتیں بھی حق ہیں. میرے دوست یہ اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہیں جن کے ذریعے سے ہم کو اس بات کا اندازہ مل جاتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے. مگر میرے دوست یاد رکھیے، یہ جو کرامتیں ہوتی، مثال کے طور پر ایک کرامت حضرت پیرانے پیر محمود سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سنا ہو جی. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک آدمی بیمار پڑا. ایک مقام پر ایک عورت تھی، بیمار تھی اور کئی سال سے کئی مہینوں سے بیمار چل رہی تھی اور علاج کی کوئی شکل نہیں بن رہی تھی. سارے دوا دارو فیل ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ آدمی اپنے مالی اعتبار سے انتہائی پریشان ہو گیا. آخر کار کوئی صورت شفا کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو عبد القادر کے پاس پہنچ کر، بھائی اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہے، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے اللہ جی دعا کروائیں گے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. چنانچہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی آیا، پہنچ کے حضرت اس طریقے سے بیوی بیمار ہے اور سارے علاج معالجے ہو چکے ہیں اور شفا کی کوئی شکل نہیں ہے اور ہر طرح کی دوا دارو ہو گئی، لیکن کچھ بھی فرق نہیں ہو رہا ہے. آپ مہربانی کر کے ان کے لیے دعا فرمائیے کہ وہ بیماری دور ہو جائے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو کوئی بیماری نہیں، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں دیکھو، اس کے اوپر ایک جن ہے، وہ سراندیپ اور لنکا کا رہنے والا ہے، وہ اس کے اوپر وارد ہے، اس کا نام جانس ہے. اب کے تم اپنے پاس چلے جانا، گھر کو واپس ہو جانا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اگر پھر اسی طریقے سے اس کی طبیعت خراب ہو تو اس سے صاف سیدھا کہہ دینا عبد القادر نے بھیجا ہے، اور اس سے کہہ دینا کہ تم ہٹ جاؤ، اور اگر تم نہیں ہٹیں گے تو تم کو ہلاک کر دیا جائے گا، تم کو ختم کر دیا جائے گا، تم چلے جاؤ یہاں سے. چنانچہ بس اتنی سی بات، وہاں سے دعا لیے آئے، وہ بات کہی گئی عورت کے سامنے، وہ دن وہاں سے لے فرار بھاگا اور اس آدمی اس عورت کو اضافہ ہو گیا، کلی طور پر بہت شفایاب ہو گئی. یہ درحقیقت کرامت ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. طرح کے حالات ہوتے ہیں، آپ کی آواز ہوں گے اللہ پاک نے کرامت رکھی تھی. مثلا بھائی گرم لاؤڈ اسپیکر کو ہٹا دیے تو 20-25 آدمی 50 آدمیوں کا سننا مشکل ہماری بات، مگر حضرت کے پاس ویسا نہیں تھا. 1000 ہو تو بھی بات پہنچتی تھی،
70,000 رہتے تو بھی بات پہنچتی تھی. 1,000 ہو تب بھی بات پہنچتی تھی. 70,000 افراد ہوتے تب بھی بات پہنچ جاتی تھی. اس میں پھیلتا ہوگا بولے, لیکن آواز و برکت تھی, کرامات کا ایک شعبہ ہو. مگر میرے دوستوں اچھی طرح یہ بات یاد رکھیے, کرامتیں 2 قسم کی ہیں. کرامتیں 2 قسم کی ہیں. ایک ہوتی ہے کرامت حسی. کرامت حسی کا مطلب کوئی چیز نہیں تھی, آپ کو نظر آ جائے. کوئی چیز ہے, آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے. کوئی زندہ ہے, وہ مر جائے. کوئی مر گیا ہے, وہ زندہ ہو جائے. یا کوئی آدمی ہوا پر اڑے, یا کوئی شخص پانی پہ چلے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کرامت حسی. کرامت حسی یہ ہوتی ہے. دوسرے ہوتی ہے کرامت معنوی. کرامت معنوی. کرامت معنوی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا شریعت مطہرہ کے قانون کے تحت شریعت مبارکہ پر مستقلاً شریعت کے اوپر جم جانا اور استقامت کے ساتھ شریعت کو اپنے زندگی میں جاری کر لینا اور قائم رہنا شریعت مطہرہ پر, یہ کرامتوں میں بہت بڑی, سب سے بڑی کرامت ہے. الاستقامت علی الشریعہ فوق الکرامہ. استقامت وہ کرامت سے بڑھ کر ہے. اسی طرح اس کے ضمن میں بہت سی باتیں آتی ہیں. مثال کے طور پر اس دل کا غم سے پاک ہونا بھی کرامت کا ضمن ہے. اس دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ اور کھیت نہیں رہنا. سمجھ لو بھائی, ہاں کوئی دورت نہیں رہنا. اگر آپ کا دل کسی مسلمان کے لیے صاف ہے اور کوئی کھوٹ اور کھیت نہیں ہے تو میرے دوست سمجھ لو کہ اللہ کا خصوصی کرم ہے اور اللہ نے کرامات کا ایک حصہ آپ کے ساتھ رکھا ہے. سینے کا کینے سے صاف ہونا, کینے سے, کپٹ سے, عداوت سے, دشمنیوں سے, بغاوتوں سے, سرکشی سے, ناپاک جذبات سے, برے خیالات سے ہمارے سینے کا پاک ہونا, یہ بھی کرامت کی ضمن میں ہے. سمجھو, کوئی مایوس علاج مریض ہے اور دعا سے شفا یابی ہو گئی تو یہ بھی کرامت کے ضمن میں ہے. کسی شخص کا مستجاب الدعوات ہونا اور اس کی دعاؤں کا قبول ہونا, یہ بھی کرامات کے ضمن میں شامل ہے. تو کرامتیں 2 قسم کی ہیں, ایک ہے کرامت حسی اور ایک ہے کرامت معنوی. مگر آپ اب قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء کرام کے اقوال کی زبانی کرامتوں کے بارے میں ضروری اصول سمجھ لیں. جی تھوڑی دیر میں آپ ذرا درست کریں گے. جی اس میں سے خاص طور سے ایک وہ بات ہے, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ, علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے البصائر میں ایک بات لکھی ہے. وہ یہ کہ ناظر صوفی برہمن, ایک اللہ والے صوفی صافی شریعت مطہرہ کے اوپر پابندی رکھنے والے شخص نے مناظرہ کیا ایک جوگی سے اور ایک سنیاسی قسم کے انسان سے, برہمن وغیرہ سے جو غیر مسلم تھا. نظر صوفی برہمن, لیکن وہ بھی چونکہ بہت کچھ اپنی ہمت صرف کر کے, نفس کی کچھ مخالفت کر کے کچھ آثار اور قرائن ایسے بنا لیے تھے کہ جس کی وجہ سے بعض چیزیں نہیں ہونے کی ظاہر ہو جاتی تھی. اس میں سے ایک بات یہ ظاہر ہوئی, عبارت میں یوں ہے کہ تارل برہمی فی الجو, تارل برہمی فی الجو, وہ جو بھی فضا میں معلق نظر آنے لگا اور فضا میں ایسا اڑنے لگا جیسے پرندہ اڑتا ہے, معلق ہو گیا, فضا میں بلند ہو گیا, حیران آدھی سو حیران آدھی, وہ اٹھا معلق ہے فضا میں, تارل برہمی فی الجو. اب دن سارا سینکڑوں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں, سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, مناظرہ بھی تھا تو کتنے لوگ جمع ہوں گے. ہاں اچھا, جیسے ہی وہ معلق ہوا اور فضا میں اڑنے لگا, ایک اور خاص بات پیش آئی. فرتفعت نعم الشیخ علیہ, شیخ کامل کی جوتیاں اور ان کی کھڑاویاں اور جوتیاں بلند ہوئی فضا میں نکلے اور اس کو
सीधा करके वापस ले आए। गालिबन ये वाक़या हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संगरी सुम्मल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ है। अलबत्ता मैं जो इबारत पढ़ा उसमें हजरत चिश्ती अजमेरी के नाम की सराहत नहीं है। तफसीली अंदाज ये मालूम होता है कि हजरत चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की करामतों में से है, इसलिए कि वही जोगी था जिसने आपसे मुनाजरा किया था और आपको निकाल देना चाहता था। अजमेर की सरजमीन पर खत्म रखने को पसंद नहीं करता था। दरिया के किनारे आप एक हंसी डालकर बैठ चुके थे। किसी भी सूरत से धमकियां देकर, डराकर, धमकाकर, मुख्तलिफ अंदाज से आपको भगा देना चाहता था, मगर आपने कह दिया कि नहीं, फकीर इस मकाम से हिलने वाला नहीं होने वाला। लेकिन जब मुनाजरा हुआ और उसने अपनी कुछ इस तरह की चीज जाहिर की तो हजरत शेख के नालेन और आपकी जूतियां वहां से हवा में बुलंद हुई और उसका उसने काम किया। जाहिर है जूते को उठा दे, जी जूते खाना, जी किसी को जूते खाना होगा तो जूते उठाओ। अब वहां पर वो समझाते मुझे, जी मैं आ जाऊं। अरे वहां पर तो एक शरीर तो मुतहरा की पाबंदी करने वाला शख्स था, एक ईमानदार मुत्तबे फरमान, जी इताअत गुजारी करने वाला, अल्लाह के नबी का सच्चा सागिर और पक्का अल्लाह का बंदा, जिसके मरने पर उसकी परेशानी पर नूरानी जुमले महसूस होते थे। ये हबीबुल्लाह मैं कभी हुब्बुल्लाह, ये वो अल्लाह का चहीदा और महबूब है, जो अल्लाह की मोहब्बत में इसने जान दी है, जिसके हाथ पर हजारों नहीं लाखों इंसान जी इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। ये जो उस ज्योति से जो अमल सादिर हुआ उसको इस्तिदराज कहते हैं। बोला वादा किया था, जुमला बोलूंगा बोल के, याद है शुरू में? कहाँ याद है? 2 घंटे हो रहे, कब याद है तुम लोगों को? ये जो गैर मुस्लिमों से, भेड़ों से, चमारों से, काफिरों से, मुशरिकों से, मिस्रिज्म से, ये फ्रीमेसन से, शोगतों से, फलीतों से, गंजों से, तावीलों से और मुख्तलिफ किस्म के चमत्कारों से या इस तरीके के गैर मुस्लिम हालात के जितने लोग हैं जो बेईमानी की हालत पर इस तरह की चीज उनके हाथों से जाहिर हो तो उसको करामत नहीं कहते। खुदाए पाक की कसम उसको करामत नहीं कहते, उसको इस्तिदराज कहते हैं। सनस्तदरिजुहुम मिन कैदी मतीन, ये ढील कहते हैं उसको उर्दू में, ढील। ढील का गुदे तो मालूम है, हमारे को भी नहीं मालूम था। हजरत समझाए ढील का गुदे को। मछली पकड़ने का मछली पकड़ने वाले जो शिकारी होते हैं ना, हाँ, वो मछली पकड़ते हैं तो ढील भी देते हैं। मछली पूरा निवाला निगल के समझती है पूरा दरिया मेरा, पूरी दुनिया मेरी, सब लोग मेरे को ग़िज़ा मिली। हाँ, गल बड़ों में या उसके सीने में और पूरी फिरती ही रहती, पूरी नदी में, नहर में, बाउली में, कुएं में। अब ये समझती है कि मैं हूं आजाद। इस ढील को मछली समझती है मैं हूं आजाद और मैं हूं मेयारी, मैं हूं अच्छी और मैं हूं सबसे कामयाब और हूं सबसे ज्यादा जानदार। दूसरे खाने से महरूम हो गए, मैंने करने वाला खा लिया। अब मंसूबे बना रही होती है, ऊपर से ढील देने वाला जब खींचता है, इनमें बच्चा रब्बी गला शदीद। जब पकड़ आती है तो बाहर निकलना पड़ता है। उसके बाद मालूम होता है कि पकड़ कितने सख्त है और कितने 32 दांत चबा के निकलने वाले हैं। अरे किसी को बात हो गई, खाली नींबू में अगर कड़वा पर निकल गया तो उसको तब हवेली नहीं है दुनिया में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसको कोई करामत बोलते हैं। करामत वो जो अल्लाह के नबी के सच्चे सादिकों से, आशिकों से, मुहिब्बों से, मुत्तबईन से, फरमाबरदारों से, इताअतशियारों से, हज़रत सरकार के चाहने वालों से, ये शरीयत मुतहरा की पाबंदी करने वालों से सादिक होती है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, सुनो इबारत क्या है हज़रत की, छोटी सी इबारत है। हुफ़ाज़ हैं, उलमा हैं, क़ुर्रा हैं, बहुत सारे इल्म फ़ज़ल वाले साथी हैं, इसलिए बरकत हो जाए। आप अगर ध्यान रख लेंगे तो सवाब मुझे मिल जाएगा, इसलिए इबारत पढ़ रहा हूँ। अत्तुरुक़ु इलल्लाह कुल्लुहा मस्दूदा, अल्लाह तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद। अत्तुरुक़ु कुल्लुहा इलल्लाह मस्दूदा, अत्तुरुक़ु इलल्लाह कुल्लुहा मस्दूदतुन, सारे रास्ते बंद। इल्ला मन इक्तफा असर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर वो रास्ता जो पैरवी का हो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका की पैरवी का रास्ता है तो अल्लाह तक पहुंचाने वाला है, नहीं तो अल्लाह तक पहुंचाने वाला नहीं है मगर पहुंचाने वाला है। कहां है वो मत पूछो मेरे से,
پہنچیں گا تو ضرور، مگر جہنم میں بھی تو پہنچائے گا نا بھائی. کوئی ایک راستہ ادھر پہنچائے گا، ایک راستہ ادھر پہنچائے گا، کسی کا ایک راستہ ادھر، کسی کا ایک راستہ ادھر. حق ہے، ہمت حق ہے، دعا حق ہے، دعا کا اثر حق ہے، من جملہ کرامات ہے، کرامت حصی بھی ہے، کرامت معنوی بھی ہے. مگر میرے دوستو آپ یہ سوچ رہے کرامت عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا نا، تو کرامتیں ہم معنوی تو ہوں گی، تو اب لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دور میں کون سی کرامت ہے زیادہ ہے، بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ نا یہ ہے نا وہ ہے. ایسا نہیں، یہ قاعدہ یاد رکھو. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بنیادی قاعدہ بتایا. اولیاء کرام میں سے ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی ایک بات وہی جو قرآن و سنت کے موافق اور مطابق ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. مگر حضرت نے اس انداز کی بات فرمائی. کیا فرمایا؟ لو نظر تم، اگر تم دیکھو، الی رجل، کسی شخص کو، کسی ایسے شخص کو، اعطی انواعا من الکرامات، اعطی انواعا من الکرامات، جس کو کرامتیں دی گئی ہیں اور کئی قسم کی کرامتیں دی گئی ہیں. انواع نو بنو کئی قسم کی کرامتیں بھی دی گئی ہیں. تو فرمایا حتی یتربع فی الجو، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص فضا کے اندر الکت پلکت مار کر چار زانو ہو کر فضا میں بھی بیٹھ رہا ہے، او یمشی علی الماء، یا پانی کے اوپر چل رہا ہے، لا تعتبروا بہ، ہرگز اس کا اعتبار مت کرنا. حتی تنظرونہ، یہاں تک کہ تم اچھی طرح دیکھ لو، کیف تجدونہ، تم کیسے پا رہے ہو اس کو، عند الامر والنہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موقع پر تم دیکھ رہے ہو کہ کیسے تم اس کو پا رہے ہو. حفظ الحدود، حدود کی حفاظت کے بعد کیف تجدونہ، تم کیسے دیکھ رہے ہو عند ادائی اتباع شریعہ، جب وہ اتباع شریعت کے اندر احکام کی تعمیل ہے. جب تک کہ تم نہ دیکھ لو اور اس کسوٹی پر نہ پرکھ لو تو اس وقت تک ہرگز اس شخص کا اعتبار نہیں کرنا، اس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا. یہی حضرت غالباً حضرت باعزید بستامی ہے، کوئی اور بزرگ کی بات بھی ہو سکتی ہے. ارشاد فرمایا ایک بزرگ ان کے پاس آئے، فرمانے لگے قم بنا، قم بنا، ذرا ہمارے ساتھ آؤ. جی قم بنا، تو ہمارے ساتھ آؤ، اٹھو یہاں سے چلو. الی رجل، ایک ایسے آدمی کے پاس چلنا ہے. جی قد شہیر نفسہ بالکرامہ، کہ جس کی ذات کرامتوں میں مشہور ہو گئی ہے. وقد شہیر اسمہ بالزہد، زہد اور پارسائیوں میں وہ بہت زیادہ تمدراک ہے اس شخص کا. چلو اس کے پاس جائیں گے، جا کے مل کے آئیں گے. فمضینا بہ، ہم چلے، ان کو لے کے چلے، یہاں تک کہ اس مکان کے پاس قریب میں پہنچے جہاں پر وہ بزرگ جن کا شہرہ تھا وہ نکلنے والے تھے گھر سے باہر. عبارت کچھ اس طرح کی ہے، فلما خرج من بیتہ، جب وہ بزرگ نکلے جن کے بارے میں شہرہ تھا، وہ گھر سے نکلے، من بیتہ، اپنے گھر سے، ایک خاص عمل پیش آ گیا. شعوری طور پر بس سادگی میں کچھ ایسی بات ہو گئی. کیا؟ فرما ببساطتہ تجاه قبلہ، آپ نے قبلے کی طرف تھوک دیا، قبلے کی طرف تھوک دیا. جی عبارت یہ ہے فانصرف ابو یزید منہ، وہیں سے حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ لوٹے، ولم یسلم علیہ، اور اس کو انہوں نے سلام بھی نہیں کیا، ملاقات بھی نہیں کی. اور ارشاد فرمایا کہ ھذا غیر مأمون من ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آداب
رسول میں سے جس ایک آدھ ادب کی شدید ضرورت تھی، اس ادب کی حفاظت یہاں محسوس نہیں ہوئی۔ جو شخص آداب رسول کے اس ادب سے محفوظ نہ ہو، جو معمول نہ ہو، اور جو اختیار کرنا تھا ادب کو مگر اختیار نہیں کر سکتے اس ادب کو، تو جس چیز کے بارے میں وہ دعوے دار ہے تو کیسے ہم اس کا اعتماد اور اعتبار کریں؟ اس لیے تم یہاں سے چلو، یہ زیادہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ اتنا احتیاط کرتے تھے بزرگان دین، اور آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ کس لباس میں آ رہا ہے، کس شعار میں آ رہا ہے، کس حالت میں آ رہا ہے، کس پیتی کھاتی حالت میں آ رہا ہے، کس مکاری اور یاری میں آ رہا ہے، کس فریب اور دھوکہ دہی میں آ رہا ہے، کس دھوکے اور غبن میں آ رہا ہے، کیسے کیسے حالتوں میں آ رہا ہے۔ اور آج ہم لوگ بالکل اعتماد کر لیتے ہیں غیرے نتو غیرے کے اوپر۔ میرے دوست نہیں، ایسا نہیں۔ کوئی کسی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نہیں سکون صاحب، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا یہ کمال ہے کہ شریعت پر قائم رہنا کمال ہے؟ دونوں میں سے کون سی کرامت بڑھ کر ہے؟ میرے دوستو، اس قسم پر قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، پورے اولیاء کرام نے یہ بات بتائی ہے کہ ہوا میں اڑنا یہ اللہ مقبول ہونے کی علامت نہیں، پانی کے اوپر چلنا یہ اللہ کے ولی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کرامت حالات محمودہ میں سے ہے، ولایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ کرامت کشف حالت محمود ہے مگر وہ حالت مقصود نہیں، کرامت حالت محمود ہے مگر وہ مقصود اصلی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی ہوا میں اڑے یا پانی پہ چلے تو وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ مقبول الہی ہونے کی، مگر ہاں یاد رکھنا یہ بات کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے والا انسان کامل ہے وہ ہے لائق پیروی اور اعلیٰ ہے، وہ ہے اللہ کا محبوب، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا چہیتا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا منظور نظر، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقبول اور مقبول بارگاہ الہی، وہ ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اسی لیے میرے دوستو شریعت کو چھوڑنے کی بات نہیں کرنا۔ وہ ہوتا ہے ایسا، کبھی کوئی دل کی نمازوں کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی کوئی بولتا ہے تیری طرف سے میں کافی ہوں چلے جاؤ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے دوست ایسا نہیں ہے، بس جس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ اب کچھ اس کے آداب ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ اس میں سے ایک خاص بات اور سن لیجئے، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے ایک عجیب سوال کر لیا۔ سوال کیا کیا؟ فلان فلان یمر فی لیلہ، فلان یمر فی لیلۃ جی من ہنا الی مکہ، کہ فلاں شخص یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک رات کے ایک حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا، ان الشیطان یمر فی لحظۃ من المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک یا شمال سے لے کر جنوب تک یا یہاں سے لے کر وہاں تک چلے جانا، یہ کوئی مقبول بارگاہ الہی ہونے کی تھوڑی دلیل ہے۔ ارے یہ تو شیطان بھی ایک لہجے میں مشرق سے مغرب تک جاتا ہے، یہ کوئی مقبول ہے کہ مردود ہے؟ پھر کسوٹی کیا ہوگی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے زمانہ سمیٹ دے، ہو سکتا ہے اس کے لیے مکان سمیٹ لیا جائے۔ اس طرح جب مکان سمٹ لیا جاتا ہے، زمین کھسکا دی جاتی ہے اور جگہ سمٹ لی جاتی ہے، تو اس کو اولیاء کے پاس اس کرامت کو کرامت طی الارض کہتے ہیں کہ زمین طے ہوتی ہے، فاصلہ بہت بڑا، وقت بہت تھوڑا، کام اہم، یہاں سے لے کر وہاں تک کے گزر ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی سے ایسا ہو، اگر شریعت مطہرہ کا پابند ہے تو کہا جائے گا کہ ولی ہے، با کرامت ہے، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، مقبول ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ہے، شریعت پر عمل پیرا ہونے والا نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ مکر ہے، استدراج ہے، ڈھیل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، عصیان اور نافرمانی اور بغاوت ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھ لو بھائی۔ ایک اور خاص بات ایک بزرگ کی کہتے ہیں، جی بات کو قریب الختم بنائیں گے۔ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو عبداللہ
حارث المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں من صح باطنہ بالمراقبہ والاخلاص، جس شخص نے اپنے باطن کو سنوارا، درست کر لیا، جس شخص نے اپنے باطن کو درست کر لیا مراقبے سے، مراقبہ مانے مراقبتن کا لفظ جو ہے رقبتن سے ہے، رقبہ بولتے یہ گردن، سمجھ رہے بھائی، گردن ایسا جھکا کے سوچنا، سمجھ رہے نا، ہر آدمی سوچ رہا مگر سوچنے والے دو، ایک اچھا سوچنے والے ایک برا سوچنے والے، چور بھی ایسا سوچتا، سمجھ رہے نا، چور بھی سوچ سکتا ہے ویسا، ڈاکو بھی سوچتا ہے، رانی بھی سوچتا ہے، ڈکیتی ڈالنے والا بھی سوچتا ہے، فریبی بھی سوچتا ہے، دوستوں سے بولتا ہے ادھر منصوبہ بنائیں گے، دونوں منڈے ڈال کے سوچتے رہتے، جیب پیسہ کترنا، کمر پیسہ توڑنا، پیٹ پیسہ پھولنا، جیب پیسہ کاٹنا، سمجھ رہے میں، وہ بھی مراقبہ مگر وہ شرعی مراقبہ ہوتا ہے اس کو۔ ہاں، اولیاء کے پاس مراقبہ بالخیر ہوتا ہے، بھلائی کا مراقبہ کرتے ہیں، اے اللہ میں گنہگار بندہ ہوں تیرا، میں نماز بھی پورے نہیں ادا کرتا، میں اللہ میں نافرمان ہوں، باغی بغاوت کیا، میں نے سرکشی کی، اے اللہ میں جاہل ہوں، اے اللہ میں ناتراشیدہ ہوں، اے اللہ میں عصیان بھرا ہوں، اے اللہ مختلف قسم کی معصیتوں کا شکار ہوں، اے اللہ میرا اگر آپ کے سوا آپ نہیں ہے پھر کون اور میرا ہوگا، اے اللہ قبر میں کیسا ہوگا، حشر میں کیسا ہوگا، یا آخرت میں کیسا ہوگا، اے اللہ آپ اپنے میرے اوپر کرم فرمائیے۔ اس طرح کے مختلف اللہ والے مختلف عنوان دیتے ہیں۔ کسی کہتے تم موت کا مراقبہ کرو، تم موت کا مراقبہ کرو، تم ان اللہ معنا کا مراقبہ کرو۔ ہمارے سلسلے میں جو بولتے ہیں نا احسان کا مراقبہ جو ہے ان اللہ معنا کا ہے۔ حضرت دادا پیر حضرت مولانا محمد حسین صاحب، اولیاء کے پاس مراقبہ بالخیر ہوتا ہے، بھلائی کا مراقبہ کرتے ہیں، اے اللہ میں گنہگار بندہ ہوں تیرا، میں نماز بھی پورے نہیں ادا کرتا، میں اللہ میں نافرمان ہوں، باغی بغاوت کیا، میں نے سرکشی کی، اے اللہ میں جاہل ہوں، اے اللہ میں ناتراشیدہ ہوں، اے اللہ میں عصیان بھرا ہوں، اے اللہ مختلف قسم کی معصیتوں کا شکار ہوں، اے اللہ میرا اگر آپ کے سوا آپ نہیں ہے پھر کون اور میرا ہوگا، اے اللہ قبر میں کیسا ہوگا، حشر میں کیسا ہوگا، یا آخرت میں کیسا ہوگا، اے اللہ آپ اپنے میرے اوپر کرم فرمائیے۔ اس طرح کے مختلف اللہ والے مختلف عنوان دیتے ہیں۔ کسی کہتے تم موت کا مراقبہ کرو، تم موت کا مراقبہ کرو، تم ان اللہ معنا کا مراقبہ کرو۔ ہمارے سلسلے میں جو بولتے ہیں نا احسان کا مراقبہ جو ہے وہ ان اللہ معنا کا ہے۔ حضرت دادا پیر حضرت مولانا محمد حسین صاحب ناظم عدالت سمستان ونبتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، سنا ایک کافر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اچانک دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح ایک اللہ والا، ایک اللہ کا بندہ، ایک رسول کا امتی، ایک مرشد کا مرید صحیح معنوں میں ایک بار ان اللہ معنا صحیح شعور سے کہتا ہے تو احسان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ایمان کا دائرہ ملتا ہے، ان اللہ معنا کا شعور دائرے احسان میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی کو عرفاً تصوف بولتے ہیں۔ غلط تصوف سے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ویسے لوگوں سے ہمارا کوئی جوڑ ہے، نہ ان سے ہماری کوئی یاری ہے۔ ہمارے پاس علم حق ہے، لیکن جو بات علم حق کی بولیں گے اس کو برابر ہم بھی برابر اختیار کریں گے اور آپ کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیں گے۔ افراط اور تفریط کا شکار ہوں گے تو ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون صحیح راستے پر چل رہا ہے کون غلط، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا جو کام ہے وہ کرتے جانا ہے صحیح ڈھنگ کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ۔ تو میرے دوست آپ اس بات کو یاد رکھیں، حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو، اپنے باطن کو مراقبے اور اخلاص کے ساتھ اپنے باطن کو تیار کر لیتا ہے، درست کر لیتا ہے، فکر ٹھیک کر لیتا ہے، مراقبے کے ذریعے سے اپنے شعور کو اچھا بنا لیتا ہے، اخلاص کے ذریعے سے اپنا جذبہ ٹھیک کر لیتا ہے، تو زین اللہ ظاہرہ، اللہ پاک اس کے ظاہر کو آراستہ پیراستہ کر دیتے ہیں اور سنوارتے ہیں۔ کیسے بالمجاہدہ و اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس کے ظاہر کو مجاہدے میں اور
جد و دین کی جد و جہد میں اور نفس کی مخالفت میں اور اعمال صالحہ کی کرنے کی کوششوں میں اس کو ڈال لیتے ہیں اور بالخصوص شریعت مطہرہ کی پابندی اس کی زندگی کا اللہ جز بنا دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے ساری بات ہے. حضرت ایک اور بزرگ ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بھائی اللہ کا محبوب کیسا بنے اور کیسے بندے ہیں. فرمایا من علامات محب اللہ، اللہ کے محبوبین کی علامت فی حب اللہ. سمجھ رہے بھائی، جو آدمی اللہ کا کو پسند کرنے والا اللہ کا ولی کب بنتا ہے؟ من اتباع رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ پیروی کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو مقبولین میں جگہ دے دیتے ہیں. کیا بھائی اتنا آسان ہے؟ البتہ یاد رکھنا اس تقسیم کو کہ اولیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے چھوٹے ولی، ایک ہے بڑے ولی. اولیاء صغار، اولیاء کبار. اسی لیے ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت صغرا، ایک ہے ولایت کبرا. ولایت صغرا جہاں سے ایمان شروع، ہدایت شروع، وہاں سے ولایت صغرا شروع. اور ولایت کبرا کمال اتباع، کمال پیروی، کمال انسانیت، کمال اخلاص، کمال محبت، کمال فرمانبرداری، کمال اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بہت حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے، مگر کیا بھائی کبھی آپ نے شریعت کا کوئی حکم توڑا؟ کبھی آپ نے زندگی میں کوئی شراب کا گھونٹ پیا؟ کبھی آپ نے کوئی نماز چھوڑی؟ کبھی آپ نے تلاوت قرآن سے کنارہ کشی اختیار کی؟ کبھی آپ نے ذکر کو چھوڑ دیا؟ کبھی آپ نے کیا دعا کو رد کر دیا، چھوڑ دیا؟ اعمال صالحہ جو تھے وہ اختیار کیے ہوئے تھے. یہاں تک کہ شیطان بھی حضرت کو بہت بھٹکانے کی کوشش کیا. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب لاجپوری دعوت برکاتہ ہم نے اپنی کتاب فتاوی رحیمیہ میں حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی سے اتباع شریعت کا اصول بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. اس بات کو اچھی طریقے سے سن لیجئے. حضرت بہت اللہ نے خوب نوازا تھا، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مختلف انداز سے حضرت اللہ پاک نے خوب خصوصیات عطا فرمائی تھی، امتیازات عطا فرمائے تھے، اور شروع ہی سے شریعت کے پابند. یہاں تک کہ بعض واقعہ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے رمضان مبارک کی پہلی تاریخ تھی، اور کبھی بھی آپ نے رمضان میں زندگی کا پہلا سال دوسرا سال دودھ پیتی زندگی 2 سال تک کبھی بھی آپ نے رمضان کے دنوں میں اپنے ماں کی چھاتیوں کو منہ نہیں لگایا ہے. آج ہم حضرت سے منسوب آپ قادری، آپ چشتی، آپ نقشبندی، آپ سہروردی، شریعت کی پابندی. ارے ہم جس مقام پہ ہیں تم لوگوں کا ملتا پیرانا پھر پیدا ہو گئی شریعت کی پابندی کر رہے ہیں باعتبار حال، اور ہم لوگوں کی یہ ہے صورت حال. ہاں حضرت پیران نبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک بات خاص بات پیش آئی. مجاہدی کرتے کرتے، ریاضتیں اٹھاتے اٹھاتے، مشقتیں جھیلتے جھیلتے اولیاء کرام کو پکڑا. ابتدا میں حافظ بنے، پھر تعلیم و تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا، پھر علم دین سیکھا، مدرسے میں جا کر وہ مدرسے سے فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد برس تک پھر اپنی صحت روحانی کے بارے میں اور اپنی روحانیت کو 4 چاند لگانے کے لیے اولیاء کرام کی تلاش اور جستجو کی، اور ملک کے عراق میں مارے پھرتے رہے. اولیاء کو ڈھونڈے، بے شمار اور حضرت کے اساتذہ، یہاں تک کہ اللہ والوں سے رابطہ قائم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد خاص طور سے کچھ خصوصیات، امتیازات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قحط پڑ گیا تھا اور پانی موجود نہیں تھا، آپ کو پیاس وغیرہ بھی لگ رہی تھی، لوگ بھی پریشان تھے. تو ایک موقع آیا، آپ نے دعا کی، اس کے بعد جو ہے نا بادل برسا، بارش ہوئی، لوگ کچھ سیراب ہو گئے. اس کے بعد ایک خاص بات پیش آئی، وہ یہ ہے کہ جیسے بادل آتا ہے فضا میں، اسی طریقے سے ایک نورانی بادل ظاہر ہوا، اس میں نورانی شخصیت ایک براجمان ہوئی، ظاہر میں نور چمک رہا تھا، کچھ روشنی ظاہر ہو گئی.
اور اس روشنی میں سے آواز آ رہی ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رات وہاں سے آواز دے رہے ہیں. ایک صاحب آواز یہ دے رہے ہیں, اے عبد القادر, آپ کی ریاضت, آپ کی مشقتیں, آپ کے مجاہدے, آپ کی عبادتیں, آپ کی طاعتیں اور آپ کی دعائیں اور بہت جی وہ ہم مجھ سے راضی ہو گئے. اب آپ کے اوپر ہر حرام چیز حلال ہو, آپ کے اوپر ہر حرام چیز حلال ہو گئی. اب آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی شریعت کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ ہوتے تو ہاں وہی بول رہا تھا 70 سال سے جب مار رہے ہیں, کوئی تو آواز آ رہا تھا غیب سے. ہم لوگ بھی وہی سوچ رہے تھے کہ دن سے تڑپ رہے, پڑک رہے, کچل رہے, کچھ ہو رہا نہ جا رہا. ایک نور دکھنے کو نہیں ہم لوگوں کو, ایک آدمی نظر آنے کو نہیں, ایک حیات نظر آنے کو, ایک کرامت ظاہر ہونے کو, نہ حصی نہ معلومی, نہ یہ نہ وہ. برسا برس بیت جاتے ہیں, کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوتا. لیکن میرے دوست وہ حضرت محبوب سبحانی تھے جن بنیادوں پر وہ محبوب سبحان بنے, جس بنیاد پر وہ شاہ مردان بنے, جس بنیاد پر وہ سید الاولیاء بنے, جس بنیاد پر وہ شاہ شاہ بنے, جس بنیاد پر دنیا ان کو غوث اعظم سے یاد کرتی رہی عرفیت کی لحاظ سے. میرے دوستوں انہوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو شیطان مردود ہے. ارے وہ شریعت جو نبی کے لیے معاف نہیں ہوئی, ابو بکر کے لیے معاف نہیں ہوئی, عمر کے لیے معاف نہیں ہوئی, عثمان کو معاف نہیں ہوئی, علی کو معاف نہیں ہوئی, صحابوں کو معاف نہیں ہوئی, تابعین تابعین کو معاف نہیں ہوئی, ہزار لاکھوں اولیاء کو معاف نہیں ہوئی, عبد القادر کو کیسے معاف ہو گئے رہے ہو؟ عبد القادر کو کیسے معاف ہو گئی شریعت؟ میں آپ کو تھوڑا سا فہمائش کے لیے چند جملوں کا اضافہ کر دیا تاکہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں. لیکن اس کے بعد ایک اور بات ہے, وہ نور ظلمت پہ چھٹی, وہ نور ظلمت پہ چھٹا اور اندھیرا چھا گیا. وہ اندھیرا ہوتا ہے اور بھاگنے لگا. جاتے جاتے کہہ رہا ہے عبد القادر تم نے مجھے پہچان لیا, میں نے اس وادی کے اندر 70 اولیاء کو چٹکیوں میں پھٹکایا ہے. میں نے اس وادی کے اندر 70 اولیاء کو چٹکیوں میں پھٹکایا ہے. اور آپ اپنے علم کے زور سے بچ گئے, اور آپ اپنے علم کے زور سے بچ گئے. جیسے ہی اس نے یہ کہا, حضرت نے پھر جواب دیا اور کہا انا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے جی بدنصیب, اے جی شیطان, تو نے یہ سمجھ لیا کہ عبد القادر اپنے علم کے زور سے بچا. نہیں, عبد القادر اللہ کے فضل سے بچا ہے. میرے دوست اولیاء ایسے لوگوں کو اولیاء بول, ہم لوگ ماشاء اللہ نسبت خاص رب عالم پاک. میرے دوستوں اگر ہمارا تعلق اولیاء سے ہے, اگر ہمارا تعلق مرشدین سے ہے, صحیح معنوں میں ہمارا تعلق اللہ والوں سے, صحیح معنوں میں قرآن و سنت والوں سے, اور صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت سے صحیح معنوں میں ہمارا تعلق ہے, میرے دوست اپنے فکر میں مضبوطی پختگی پیدا کیجیے, عمل میں صالحیت پیدا کیجیے, تقویٰ اور طہارت اور زندگی میں پاکیزہ زندگی کو اپنائیے, ہر حرام سے بچتے رہیے, ہر حلال کو اختیار کر لیجیے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیے, دعا میں, عبادت میں, تلاوت میں, دعا میں, دین کی دعوت پر محنت میں اور اللہ کو راضی کرنے میں اپنے آپ کو لگائیے. رات کی عبادت گزاری میں, دعاؤں میں, تلاوت میں, اور اور دل کو اللہ کے بندوں اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں. اس بات کی کہ لوگ اللہ تک واصل, اللہ تعالیٰ پہنچنے والے ہو جائیں اور اللہ پاک راضی ہو جائے. یہ ہے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ, اللہ کے ولی بننے کا طریقہ, اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ. اللہ پاک نے ایک سادہ طریقہ بھی دیا قرآن مجید میں, وہ عرض کر کے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں توبہ کرنے والوں. ارے بھائی کتنا آسان ہے اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ, گناہوں سے توبہ کر لینا. ان سے گناہ جو ہو گئے ہیں وہ چھوٹے ہو یا بڑے, بولے اندھیرے میں اجالے رہے, بولے اندھیرے میں ہو یا اجالے رہے, ارے انفرادی ہے یا اجتماعی, ارے انفرادی رہو یا اجتماعی, چھوٹے رہو یا بڑے, سارے گناہوں سے توبہ کر لو, اللہ کے ولی بن جاؤ. کیا مطلب ہے گناہ سے توبہ کرنے کا؟ اے اللہ جو قصور مجھ سے اب ہو گیا اب تک, اب وہ نہیں ہوگا. جو قصور ہو گیا اب وہ نہیں ہوگا. یہ توبہ ہے نا بھائی, تو توبہ کرے گا. من المعصیتی الی الطاعہ, من المعصیتی الی الطاعہ. اگر اللہ تعالیٰ کو بڑے بزرگوں میں سے
بنانا چاہتے ہیں یا آپ کا شعور طاقتور آپ اپنا دیکھنا چاہتے ہیں اور استحضار کامل رکھنا چاہتے ہیں تو کیسی ہے آپ کی توبہ؟ من الغیبۃ الی الحضور، غیب سے کوئی چیز جس طریقے سے ظاہر میں آ جاتی ہے ایسے ہی اللہ کی طرف سے دھیان ہٹنے نہ پائے، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹنے نہ پائے، جمع رہے اللہ ہی کی طرف۔ اور اگر غفلت طاری ہو گئی تو اس غفلت سے توبہ کرنا کہ اے اللہ کتنے لمحات، کتنے گھنٹے، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے برس، کتنے لمحے میرے غفلتوں میں گزر گئے، اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی لمحہ میرا غفلت میں نہ گزرنے پائے۔ اس لیے میرے دوست گناہوں سے توبہ کر لینا۔ کسی مرشد کو اگر آپ گواہ بنا لیں تو ماشاء اللہ کا بہا نور اللہ نور ہے، ورنہ بیعت کرنا حکم کے اعتبار سے فرض واجب نہیں، لیکن توبہ کرنا تو فرض ہے نا، توبہ کرنا تو فرض ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کے محبوب اور اولیاء میں داخل و شامل ہونے کا طریقہ گناہوں سے توبہ کرنا، اور یحب المتطہرین، اور طہارت اور پاکیزگی سے رہنے والوں کو، طہارت سے رہنے والوں کو، پاکیزگی کے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے فکری اور عملی دونوں طرح کی طہارت رکھنے والوں کو، اور ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، ظاہر اور باطن کی جامعیت کے ساتھ جو لوگ پاکیزہ زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین اور یحب المتطہرین، اللہ توبہ اور طہارت سے رہنے والے لوگوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب بناتے ہیں۔ اللہ اپنا خصوصی کرم فرمائے، ہم کو اولیاء کی فہرست میں ہمارا شمار فرمائے، افراط اور تفریط سے اللہ ہم کو بچائے، قرآن و سنت کے تحت میں ہم کو چلائے، اور جو کچھ ہے اللہ ہم لوگوں سے غفلتیں ہو گئی ہے اللہ اپنے کرم سے اس غفلت کو آپ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو عقیدتوں کے غلو سے جو بدعات و خرافات رونما ہے اللہ اپنے کرم سے ان بدعات و خرافات سے بھی بچا لیجیے۔ اے اللہ جن کی فکروں میں کمزوری کی وجہ سے اللہ صحیح رخ کسی مسئلے کا سامنے نہیں آتا، اے اللہ اگر وہ چیز واضح ہو گئی ہے تو اللہ اپنا خصوصی کرم فرما کر اعتدال اور احتیاط کے ساتھ اے اللہ صحیح معنوں میں اے اللہ جس راستے پر چلنے سے آپ راضی ہوتے ہیں اپنا خصوصی کرم کر کے اے اللہ اس راستے پر چلائیے۔ اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمیں رضا کا پروانہ عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی سعادت و عافیت مقدر فرمائیے۔